تو تمہارا حشر وہی ہونا ہے جو قرآن میں لکھا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ ہمیں صرف شفاعت والا ورژن بتایا گیا جو حق ہے، لیکن جو شکایت لگنی ہے کہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا وہ نہیں ہمیں بتایا گیا، اور پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا غم ہے کہ مجھے قیامت کے دن اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے گی کیونکہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے تو شکایت کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اور شفاعت اولیاء اللہ کے حوالے سے مرزا جہلمی نے بظاہر تو اقرار کیا لیکن در پردہ انکار کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سلسلہ میں انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اور اولیاء اللہ کی شفاعت کے حوالے سے مرزا جہلمی نے جو سٹیٹمنٹس اور بیانات دیے ہیں اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور احادیث میں معنوی تحریف کا ارتکاب بھی کیا، اور اہل سنت و جماعت کے اوپر مرزا جہلمی نے ایک افتراء اور بہتان بھی باندھا ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 کا حوالہ دیا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 کا حوالہ دیا، اور صحیح بخاری سے 2 احادیث مرزا جہلمی نے بیان کی، اور اس میں بھی معنوی تحریف کا اس نے ارتکاب کیا، اور اہل سنت و جماعت کے حوالے سے اس نے بہتان یہ لگایا کہ یہ لوگ اپنے بزرگ بابوں کو نبیوں سے بڑھاتے ہیں اور پیغمبروں سے ان کو اونچا لے جاتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، جبکہ اہل سنت و جماعت کا ہرگز کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ عقیدہ مجمع علیہ اور متفق علیہ ہے کہ جو کسی غیر نبی کو نبی سے بڑھانا تو دور کی بات ہے، نبی کے برابر بھی سمجھے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرزا جہلمی نے جن آیات اور احادیث کا حوالہ دے کے اس میں ایک معنوی تحریف کا ارتکاب کر کے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں ان میں سے ایک تو اس نے یہ بیان دیا اور یہ کہا کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رسول قیامت کو شکایت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا غم ہے کہ مجھے قیامت کے دن اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے گی کیونکہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا، اور پھر یہ کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ نے تو شکایت کرنی ہے، یعنی ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں حالانکہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی شکایت کرنی ہے۔ اور ایک اور سٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور محبوب رو رہے ہیں ہماری وجہ سے، ہم تو اس امید سے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بچانا ہے، اور نبی علیہ السلام اس بات پر رو رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے۔ یہ تو چیز ہی کچھ اور نکل آئی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ اچھا دیکھیں، ہم لوگ یہ کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور محبوب نہ رو رہے ہیں ہماری وجہ سے۔ ہم تو اس امید میں ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بچانا ہے، اور نبی علیہ السلام اس بات پر رو رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے۔ یہ تو چیز ہی کچھ اور نکل آئی۔ اور اس کے علاوہ اس نے ایک اور بیان دیا اور یہ کہا کہ یہ کہتے ہیں یہ کتنے گستاخ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کہیں گے ہمیں اپنی فکر ہے، اور ان کے بابے اور بزرگ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت وڑنا نہیں جب تک اپنے مریداں نو جنت نہیں لے جاندہ۔ اللہ کا شکر ادا کریں 73 کے آئین میں آپ کو کافر قرار نہیں دیا ہم نے، ادروائز آپ نے کسر کوئی نہیں چھوڑی کہ آپ کو اسلام سے باہر نکالا جائے۔ اس سے بڑی گستاخی کیا ہے پیغمبروں کی؟ یعنی کہ یہ بابوں کو نبیوں سے
बड़ा समझते हैं। अच्छा देखें कितने गुस्ताख हैं। दूसरी तरफ अंबिया के बारे में कहते हैं जी सारे नबी कहेंगे आज हमें अपनी फिक्र है, तुम किसी और के पास जाओ। अच्छा नबी कह रहे होंगे हमें अपनी फिक्र है, तो आड़े बाबे कह रहे होंगे कि मैं वड़ांगा ही नहीं तक तुम अपने मुरीद ना ले जावा। तो इसका क्या मतलब है? ये अपने बाबों को अंबिया से बढ़ के समझते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि 73 के आयन में आपको काफिर नहीं करार दिया हमने, अदरवाइज गुंजाइश आपने कोई नहीं छोड़ी हुई है कि आपको इस्लाम से बाहर निकाला जाए इस तरह के अकीदे रखते हुए। जब एक बंदा गैर नबी को अंबिया से बढ़ा दे, इससे बड़ी क्या गुस्ताखी किसी पैगंबर की हो सकती है? ये मिर्जा जेलमी ने अहले सुन्नत के ऊपर बहतान लगाया। तो इस सिलसिला में ये बात तमहीदन ज़हन नशीन कर लें कि हम अहले सुन्नत व जमात के ऊपर मिर्जा जेलमी ने बहुत बड़ा बहतान लगाया कि नाऊज़ बिल्लाह ताला हम बाबों को, बुज़ुर्गों को या अल्लाह के वलियों को नबियों के बराबर या नबियों से बड़ा समझते हैं। हम कहते हैं ऐसा अकीदा रखने वाला काफिर दायरा इस्लाम से खारिज है। ऐसा कोई मुसलमानों का, सुन्नियों का अकीदा नहीं है। और हाँ, ये मिर्ज़ा जेलमी के राफ़ज़ी भाइयों का अकीदा है कि वो आइमा अहले बैत को अंबिया अलैहिमुस्सलावत व तस्लीमात से अफजल जानते हैं। अहले सुन्नत तो इस अकीदे को कुफ्र समझते हैं, बल्कि ये ऐसा कतई कुफ्र है कि जो ऐसे अकीदा रखने वाले को काफिर ना समझे, हम तो उसको भी काफिर समझते हैं, चे जाए कि नऊज़ बिल्लाह ताला हम ऐसा अकीदा रखें। ये मिर्ज़ा जेलमी का बहुत बड़ा बहतान है। बाकी रह गई शफात अंबिया और औलिया के हवाले से बात, तो ये बात तयशुदा है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शफात का दरवाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर खोलेगा। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के अंदर 14721 नंबर हदीस है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, हत्ता तहिल्ल शफ़ाअ, हत्ता कि शफ़ात हलाल होगी, फ़यशफ़ऊन, फिर अंबिया अलैहिमुस्सलावत व तस्लीमात और फिर सारी जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, महबूब बंदे हैं, औलिया, अंबिया और शुहदा, सिद्दीकीन, वो बाद में शफात करेंगे। सबसे पहले शफात नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए उसका दरवाज़ा खोला जाएगा और नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शफात कुबरा का मनसब अता फरमाएगा और हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सर सजदे में रखेंगे। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के अंदर हदीस है, हदीस नंबर 15, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़न देगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हुजूर अपना सर मुबारक सजदे में रख देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, सही बुखारी के अंदर 335 नंबर और दीगर मकामात पे ये हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक हफ्ता भर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सर सजदे में रखेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, इरफा रासा का सल तोता वशफा तो शफ़ा, ऐ महबूब अपना सर उठाइए, मांगे जो मांगेंगे दिया जाएगा, सवाल करें जो सवाल करेंगे अता किया जाएगा, जिसकी शफात करेंगे कबूल की जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह में शफात करेंगे, सुम्मा युकालू उदउ सिद्दीकीन, फिर कहा जाएगा सिद्दीकीन को बुलाया जाए, फ़यशफ़ऊना, फिर सिद्दीकीन शफात करेंगे। सुम्मा युकालू, फिर कहा जाएगा उदउल अंबिया, नबियों को बुलाया जाए, फिर नबी आएंगे, एक नबी आएगा, उसके साथ एक गुरोह होगा, एक नबी ऐसे आएंगे कि उनके साथ 5 लोग होंगे, किसी के साथ 6 अफराद होंगे, और कोई नबी ऐसा होगा कि वलैसा माहू अहदुन, उसके साथ कोई एक फ़र्द भी नहीं होगा। सुम्मा युकालु दुउ शुहदा, फिर कहा जाएगा शहीदों को बुलाया जाए, फ़यशफ़ऊना लिमन अरादू, फिर शहीद जिस चीज़ के बारे में इरादा करेंगे, जिस चीज़ के बारे में चाहेंगे, शहीद अल्लाह की बारगाह में उसकी शफात करेंगे। सबसे पहले शफात का इज़्ज़त नबी करीम अलैहिस्सलाम को दिया जाएगा और हुजूर के बाद फिर बाकी अंबिया, शुहदा, फरिश्तों को और शहीदों को और मोमिनीन और सालिहीन को इसका इज़्ज़त दिया जाएगा। अब ये जो हदीस है कि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और हर एक को अपनी फ़िक्र होगी, ये कब होगा? ये तब जब नबी करीम अलैहिस्सलाम अभी शफात नहीं करेंगे, जब अभी हुजूर शफात के मनसब पर फायज होंगे और शफात का दरवाज़ा हुजूर पर नहीं खुलेगा, तो तब ये मामला होगा। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम शफात कर चुके होंगे, हुजूर के शफात करने के बाद अंबिया भी शफात करेंगे। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल की हदीस नंबर 15 का हवाला मैंने दिया, अंबिया भी शफात करेंगे और शहीद भी शफात करेंगे, फरिश्ते भी शफात करेंगे। और सही बुखारी के अंदर हदीस है, हदीस नंबर 7439, इसमें लफ्ज़ है फ़यशफ़उन नबियूना वल मलाइकतु वल मुमिनूना, अंबिया भी शफात करेंगे,
فرشتے بھی شفاعت کریں گے اور ایمان والے بھی شفاعت کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نبی بھی شفاعت کریں گے، شہید بھی شفاعت کریں گے، ملائکہ بھی شفاعت کریں گے، ایمان والے بھی شفاعت کریں گے، لیکن ان سب کی شفاعت کب ہوگی؟ جبکہ نبی کریم علیہ السلام شفاعت کبریٰ کے منصب پر فائز ہو کے شفاعت کر چکے ہوں گے، تو سب کو اذن ملے گا، لیکن اذن حضور کے بعد ملے گا۔ اب وہ جو معاملہ ہے کہ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، وہ حضور کی شفاعت سے پہلے ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد تو اولیاء، انبیاء اور صالحین اور شہید اور تمام فرشتے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ اور اسی حدیث 7439 نمبر صحیح بخاری کے حدیث کے اندر ہے، فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ جیسے تم مجھ سے کوئی چیز مانگتے ہو نا، مجھ سے کسی چیز کا شدت کے ساتھ سوال کرتے ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس سے زیادہ ایمان والے شدت سے اپنے بھائیوں کے لیے شفاعت کا مطالبہ کریں گے۔ اور یہی حدیث سنن نسائی کے اندر 5013 نمبر اور ایک نسخے کے مطابق 5020 نمبر آئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن جب اہل ایمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو حضور فرماتے ہیں ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون لہ فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم الذین ادخلوا النار۔ قیامت والے دن اہل ایمان مومنین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں مجادلہ کریں گے اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے جو جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ حضور فرماتے ہیں تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ دنیا میں جو مجادلہ کرنا ہے اس سے زیادہ ایمان والے اللہ کی بارگاہ میں مجادلہ کریں گے۔ مرزا اور مرزا کے فالورز اس حدیث کو سنیں، حدیث نمبر 5013 ہے سنن نسائی کی، اور یہی 7439 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر۔ الفاظ مختلف ہیں، سنن نسائی کے الفاظ یہ ہیں کہ ایمان والے اللہ کی بارگاہ میں مجادلہ کریں گے، جھگڑا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں، تو نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا ہے، تو یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں مجادلہ کریں گے، اور یہ مجادلہ بطور ادلال ہوگا، بطور ناز کے ہوگا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں انہیں جو شان محبوبی اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وجاہت حاصل ہے، اس وجاہت اور شان محبوبی کی بنیاد پہ اللہ کی بارگاہ میں بطور ادلال وہ مجادلہ کریں گے، ناز کے ساتھ بات کریں گے، اللہ انہیں اذن دے گا، اجازت دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ عرض کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ تم جن جن کو پہچانتے ہو فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُم مِّنْهُمْ، جن جن کو تم پہچانتے ان کے چہروں سے ان کو جہنم سے نکال کے لے کے آؤ۔ حتیٰ کہ پوری لمبی حدیث ہے، جس کے ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ کے اذن سے پھر وہ اہل ایمان ان جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے لے کے آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد ابن حنبل میں ثم یؤذن للملائکہ والنبیین والشہداء، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر ملائکہ کو اذن دیا جائے گا، نبیوں کو اذن دیا جائے گا، اور شہداء کو اذن دیا جائے گا ان یشفعوا فیشفعون ویخرجون ویشفعون ویخرجون ویشفعون ویخرجون۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شفاعت کریں گے اور جہنمیوں کو جہنم سے نکالیں گے، شفاعت کریں گے اور نکالیں گے، شفاعت کریں گے نکالیں گے۔ ویشفعون ویخرجون من کان فی قلبہ ما یزن ذرۃ من ایمان، جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اس کو بھی جہنم سے نکال کر لے کے آئیں گے۔ اب دیکھیے کہ مرزا جیلمی نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دیکھیے نبی تو نفسہ نفسی کر رہے ہوں گے اور ان کو تو اپنا فکر ہوگا، اور یہ کہتے ہیں ہمارے بابے بزرگ جو ہے نا وہ اہل جہنم کو جہنم سے نکال کے لے کے آئیں گے، تو یہ تو نبیوں کی گستاخی کر رہے ہیں۔ تو مرزا صاحب کیا یہ گستاخی حدیث میں نعوذ باللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے اس کی دعوت دی علیہ باللہ تعالیٰ؟ اگر یہ گستاخی ہے، حضور تو خود فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں اذن لے کے اللہ کی بارگاہ میں ان اہل ایمان کی شفاعت کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کر دیا ہوگا۔ اور صرف اس طرح نہیں بلکہ حضور فرماتے ہیں مجادلہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے بطور ناز کہ یا اللہ تو نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا ہے، یا اللہ ان کو جہنم سے نکال دے۔
تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اذن دے گا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر کے ان کو جہنم سے نکال کے لے کے گے، جن جن کو پہچانتے ہوں گے۔ لمن ارادو، شہداء جن کے بارے میں ارادہ کریں گے ان کو جہنم سے نکال کے لے کے آئیں گے۔ تو یہ آیات اور احادیث کا جو مطلب مرزا جہلمی نے نکالا ہے یہ ہرگز مطلب نہیں بنتا۔ تو تمہارا حشر وہی ہونا ہے جو قرآن میں لکھا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ ہمیں صرف شفاعت والا ورژن بتایا گیا جو حق ہے، لیکن جو شکایت لگنی ہے کہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا وہ نہیں ہمیں بتایا گیا، اور پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا غم ہے کہ مجھے قیامت کے دن اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے گی کیونکہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ اب مرزا نے جس آیت کا سہارا لے کے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی قیامت والے دن شکایت کریں گے، اس آیت کی طرف ہم آتے ہیں۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول نے عرض کی کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا۔ وقال، قال صیغہ واحد مذکر غائب ماضی کا ہے، اور اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کی شکایت کی اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ شکایت کر دی، عرض کر دی۔ اس کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کی تفاسیر کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ یہ میرے پاس تفسیر ابن جریر طبری ہے، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے اس کی تفسیر میں یہی لکھا کہ مراد اس سے یہ ہے کہ رسول نے اللہ کی بارگاہ میں ان کفار اور مشرکین کی شکایت کی کہ یا اللہ انہوں نے قرآن کو سنا نہیں ہے اور انہوں نے قرآن کو مانا نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے، حافظ ابن کثیر اسی آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ، کہ یہاں بات مشرکین کی ہو رہی ہے کہ مشرکین کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ ان مشرکین نے قرآن کو سنا نہیں اور قرآن کو مانا نہیں اور چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا مطلب کہ اے متروکم بالکلیت ولم یؤمنوا بہ، یعنی انہوں نے قرآن کو بالکلیہ چھوڑ دیا اور اس پر ایمان نہیں لائے، وَلَمْ يَرْفَعُوا إِلَيْهِ رَأْسًا، اور اس کی طرف اپنا سر بھی نہیں اٹھایا، اور اس کے وعدے اور اس کی وعید کو انہوں نے اس سے کچھ متاثر نہیں ہوئے، یعنی قرآن پر ایمان ہی نہیں لائے اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے قالوا فیہ غیر الحق من انہ سحر و شعر، انہوں نے قرآن پاک کے بارے میں نہ حق بات کی اور یہ کہا کہ قرآن تو جادو ہے اور قرآن تو شعر ہے۔ یہ ساری بات مشرکین اور کفار کے بارے میں ہو رہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اجابت یعنی حضور کا کلمہ پڑھنے والے اہل ایمان کے بارے میں نہیں ہے۔ مرزا نے اس کو جوڑ دیا اور یہ کہا کہ قرآن نبی کریم علیہ السلام قیامت والے دن اپنی امت کی شکایت کریں گے، حالانکہ وقال الرسول صیغہ بتا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کی یعنی مشرکین کی اللہ کی بارگاہ میں شکایت عرض کر دی کہ یا اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا۔ اور پھر صحیح بخاری کی ایک حدیث 4582 نمبر اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 اس نے پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پہلے میں آیت پڑھتا ہوں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں۔ یہ آیت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جب تلاوت کی، حضور نے جب ان کو کہا کہ اے ابن مسعود میرے سامنے قرآن کی تلاوت کریں، انہوں نے سورۃ النساء کی آیات تلاوت کی۔ جب اس آیت پر پہنچے، صحیح بخاری کی 4582 نمبر حدیث ہے، تو حضور نے فرمایا امسک، اے ابن مسعود ٹھہر جا،
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پہ مرزا جیلمی نے یہ کہا کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے خلاف حضور کو شکایت کرنی پڑے گی اور حضور کو گواہی دینی پڑے گی اپنی امت کے خلاف۔ اب ان آیات اور احادیث سے مرزا نے یہ رزلٹ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے، اپنی امت کی شکایت کریں گے، جبکہ واضح احادیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی قیامت والدین شفاعت کریں گے۔ حضور قیامت والدین شفاعت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے گناہ گاروں تک کی شفاعت کریں گے۔ اور سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت قیامت والدین میری امت کے کبیرہ گناہ والے لوگوں کے لیے ہوگی۔ اور سنن ابن ماجہ میں 4311 نمبر حدیث ہے کہ لوگوں کا یہ گمان اور خیال ہے کہ میری شفاعت متقین کے لیے ہوگی، لا ولکنہا للمذنبین الخطائین المتلوثین، نہیں بلکہ میری شفاعت تو گناہ گاروں کے لیے اور خطائین بہت زیادہ خطا کرنے والوں کے لیے، المتلوثین اور گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگوں کے لیے ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ واضح فرما رہے ہیں کہ میں قیامت والے دن گناہ گاروں کی، خطا کاروں کی اور گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی بھی قیامت والے دن شفاعت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ حضور اپنی امت کی قیامت والے دن شکایت کریں گے اور امت کے خلاف گواہی دیں گے، احادیث کیا بتا رہی؟ احادیث تو یہ بتا رہی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ ہاں، شفاعت کا اذن سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جائے گا اور حضور شفاعت کبریٰ کے منصب پہ فائز ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات، صدیقین، شہداء، فرشتوں اور اہل ایمان کو اللہ رب العزت شفاعت کا اذن دے گا، اور اہل ایمان پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز سے مومنین کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی، اہل ایمان کی شفاعت کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں مجادلہ کریں گے۔ سنن نسائی کی 5013 نمبر حدیث اور صحیح بخاری کی 7439 نمبر حدیث کے مضمون کے مطابق حضور خود فرماتے ہیں کہ جس طرح تم مجھ سے سوال کرتے ہو، اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں اپنے مومن بھائیوں کے لیے سوال کریں گے شفاعت کا، اور اللہ کی بارگاہ میں مجادلہ کریں گے۔ سنن نسائی کی 5013 نمبر حدیث کے مطابق مجادلہ کریں گے کہ یا اللہ ہمارے یہ بھائی، ان کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا ہے، تو ان کو یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کو جہنم سے نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ، جن جن کو تم پہچانتے ہو ان کو پہچان کے تو جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ جب شہداء کو اذن دیا جائے گا تو شہداء پھر شفاعت کریں گے۔ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث کے مطابق لمن ارادو، جس کے بارے میں وہ چاہیں گے ان کی شفاعت کر کے ان کو جہنم سے نکال کے لے کے آئیں گے۔ اس سلسلے میں مرزا جیلمی نے صحیح بخاری سے ایک اور حدیث بھی بیان کی 3073 نمبر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس حالت میں قیامت والے دن میرے پاس نہ آنا، لا الفین احدکم یوم القیامت علی رقبتہ شاۃ لہا ثغاء، کہ میں تمہیں قیامت والے دن کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ تم میں سے کسی کی گردن پر ایک بکری ہو اور وہ بکری چیخ رہی ہو، اور اس حالت میں تم نہ ہو کہ تم میں سے کسی کی گردن پر گھوڑا ہو اور وہ گھوڑا چیخ رہا ہو، اور تم میں سے کوئی شخص یہ کہے یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیں، فاقول لا املک لک شیئا، اور میں کہوں کہ میں تمہارے لیے مالک نہیں ہوں کسی شے کا، تو تم اس حالت میں میرے پاس نہ آنا۔ تو اس سے رزلٹ یہ نکالا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ تم اس حالت میں میرے پاس نہ آنا، یعنی میں تمہارے قیامت والے دن کسی کام نہیں آ سکوں گا، یہ رزلٹ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اس حدیث سے یہ رزلٹ نہیں نکلتا۔ اگر اس حدیث سے یہ رزلٹ نکلتا ہے تو صحیح بخاری ہی کی 1475 نمبر حدیث کے اندر خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق خدا اکٹھی ہوگی، کذالک استغاثوا بآدم، استغاثہ یستغیث، استغاثہ سے ہی اغثنی کا صیغہ ہے، اغثنی امر کا صیغہ ہے، یا رسول اللہ میری فریاد کو پہنچی ہے۔ حضور اس میں یہ فرما رہے ہیں 1475 میں کہ استغاثوا بآدم، پھر ساری مخلوق
آدم علیہ السلام سے فریاد کرے گی، استغاثہ کرے گی، پھر موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کرے گی، ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ کریں گے۔ جب نبی کریم علیہ السلام سے آ کے استغاثہ کریں گے، حضور کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ پھر جب مجھ سے استغاثہ کریں گے فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو مقام محمود پہ کھڑا کرے گا، حضور دروازے کا پھر جو ہے وہ حلقہ پکڑ لیں گے جنت کے دروازے کا، اور نبی کریم علیہ السلام شفاعت کبریٰ کے منصب پر مامور ہوں گے اور حضور مخلوق کی شفاعت کریں گے۔ جب مخلوق حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرے گی تو اس استغاثے کے بدلے میں، اس فریاد کے بدلے میں حضور ان کی فریاد کو پہنچیں گے اور نبی کریم علیہ السلام ان کی شفاعت کریں گے۔ حضور تو خود فرمانے کہ جب ساری مخلوق میرے پاس اکٹھی ہو گیا گی میں ان کی شفاعت کروں گا، میں ان کی فریاد کو پہنچوں گا۔ اب یہ جو حدیث ہے 3073 کہ جب تم میں سے میری بارگاہ میں کوئی شخص اس حالت میں آئے گا کہ اس کے گردن پر بکری ہوگی، اس کی گردن پر گھوڑا ہوگا اور وہ چیخ رہا ہوگا، تو مجھ سے آ کے یہ کہے گا اغثنی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ میری فریاد کو پہنچے، اور میں کہوں گا لا املک لک شیئا، میں تمہارے لیے کسی شے کا مالک نہیں ہوں۔ اس میں نبی کریم علیہ السلام نے ملکیت ذاتی کی نفی کی ہے، ملکیت ذاتی کی ایک تو نفی کی ہے، اور دوسرا اس بات کی نفی کی ہے کہ تم اس حالت میں میرے پاس نہ آنا۔ لیکن اگر جب گناہگار حضور کی بارگاہ میں قیامت والے دن آئیں گے تو وہ گناہ کر کے ہی آئیں گے نا۔ جب حضور فرما رہے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والے لوگوں کے لیے ہوگی، تو اس میں نبی کریم علیہ السلام نے جو نفی کی ہے وہ ملکیت ذاتی کی نفی کی ہے، جو اذن حضور کو اللہ رب العزت دے گا اس کی نفی نہیں کی، اور وہ اذن اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو دے گا، جو کہ 1475 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے کہ ساری مخلوق حضور سے استغاثہ کرے گی اور حضور سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے، اور حضور ان کی مدد کریں گے اور ان کی فریاد کو پہنچ کے حضور ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ ان احادیث سے نبی علیہ السلام کی شفاعت کی نفی نہیں ہوتی، جو کہ مرزا جیلمی نے در پردہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اور اولیاء اللہ کی شفاعت کی نفی کرنے کی کوشش کی ہے۔